السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ دوستو، آج کا لیکچر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 یعنی 129 پر ہے، اور اس پر بڑی تفصیل سے بات کی جائے گی۔ یہ ایک بہت مشہور آیت ہے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو رسول مقرر ہوا تھا عرب میں۔ لہٰذا دوستو، اس آیت میں ایک خاص لفظ جو ہے رسولن آیا ہے، یہ صفت ہے، آدمی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لوگ یہاں سے آدمی نکال کھڑے ہوتے ہیں چونکہ عقیدہ ہے، اس وجہ سے، جبکہ صفت کو آدمی بنانا اچھا کام نہیں ہے، ایک دیانتداری والا کام تو بالکل بھی نہیں ہے۔ صفت آدمی نہیں ہوتی، جبکہ جہاں پر بشر الرسول آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیات 2 ہے، ان میں آیا ہے، ان پر آج والے لیکچر سے پہلے والا لیکچر جو تھا اس میں بڑی تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں۔ یہاں صرف خاص چیز بشر الرسول کی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ بشر الرسول 2 صفات کو یکجا کیا گیا ہے، لہٰذا جب یکجا کیا ہے تو مرکب توصیفی بنا ہے۔ بشرن اس میں موصوف ہے اور رسولن اس کی صفت ہو گیا۔ لہٰذا اگر بشرن کے آگے جو رسولن ہے اس کو ہٹا دیا جائے، صرف بشرن کو لیا جائے تو بشرن صرف ایک صفت ہے، اور اسی طرح رسولن کو الگ سے دیکھا جائے تو یہ بھی صفت ہے۔ دوستو، ان کا ترجمہ عام والا کریں تو بشرن حالت نصب میں ہے یعنی مفعولی حالت میں ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا آگاہی دیا ہوا یا آگاہ کیا ہوا، اور اگر بطور اس کا ترجمہ ہم موصوف دیکھیں تو آگاہی دینے والا یا خوشخبری دینے والا، اور اسی طرح لفظ رسولن جو کہ ایک صفت ہے، یہ حالت نصب میں ہے اور جو کہ مفعولی حالت ہے، اس کا ترجمہ بطور مفعول آئے گا تو بھیجا ہوا، اور اگر بطور صفت آئے گا تو بھیجا جانے والے کو ترجمہ کیا جائے گا۔ حالت نصب میں ساتھ کو لگتی ہے، لیکن جب مرکب توصیفی کے طور پر آئے تو کو ہٹ جاتا ہے پھر۔ لہٰذا بشر الرسول یہ دونوں صفات ہیں اور دونوں کو ملا کر مرکب توصیفی بنا ہے۔ دوستو، بشر الرسول کا ترجمہ جو بنے گا وہ یہ بنے گا کہ بھیجا ہوا، آگاہی دیا ہوا، اور بطور موصوف اور صفت اس کا ترجمہ کرے تو بھیجا جانے والا، آگاہی یا خوشخبری دینے والا، یہ ترجمہ ہوگا اس کا۔ جبکہ آگاہی دینے والا جو ہے وہ الکتاب کا کانٹینٹ ہے اور یہی بھیجا گیا ہے۔ کانٹینٹ سے مراد آپ الفاظ لے لیں یا اس کی جو جملے ہیں وہ لے لیں، لہٰذا یہ الفاظ ہی بھیجے گئے ہیں، یہ آگاہی دینے والے ہیں، اور یہ جو ہے خوشخبری دینے والے ہیں اور یہی بھیجے گئے ہیں۔ لہٰذا بشر الرسول بھیجی جانے والی چیز ہے جو خوشخبری یا آگاہی دیتی ہے، اور وہ کتاب ہے، وہ میرے پاس بھی آ گئی ہے، آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ لہٰذا دوستو، سورہ 2 کی آیت نمبر 129 میں رسولن آیا ہے جو کہ ایک صفت ہے، اور صفت جو ہے وہ آدمی نہیں ہوتی، لیکن صد افسوس کہ یہاں پر رسولن کو آدمی بنا دیا جو کہ صفت ہے۔ اللہ نے الفاظ بھیجے، آگاہی یہ الفاظ ہی دے رہے ہیں۔ مزید رسول سورہ 2 کی آیت نمبر 129 میں کیا ہے، ہم الکتاب میں آگے جا کر اسی کے آگے پڑھتے جائیں تو سورہ 2 کی آیت نمبر 99، 100 اور 101 میں تفصیل بتا دی گئی ہے کہ رسول کیا ہے اور کون ہے۔ لہٰذا میں نے سورہ 2 کی آیت نمبر 99 اسکرین پر لگائی ہے، اس کے بعد 100 اور پھر 101 لگاؤں گا، وہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں جتنی بھی ضمیریں ہیں وہ 99 کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ 99 میں ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
اور تحقیق یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی۔ دوستو جب یہ واضح آیات نازل کی تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا وہ آیت کے اگلے فریز میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کہ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور وہ گروہ ساتھ ان واضح آیات کو مسترد نہیں کرتا مگر نافرمانی کرنے والوں کا یا عہد شکنی کرنے والوں کا، یعنی یہ فاسقون جو ہے وہ آیات بینات جو واضح ہیں ان کو ساتھ ہی مسترد کر دیتے ہیں۔ یہاں جو چیز نازل کی گئی ہے وہ ہے آیات بینات۔ مزید اگلی آیت میں ان آیات بینات کو کیا کہا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے 2 کی 100 میں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَيُؤْمِنُونَ، اور کیا جب کوئی انہوں نے عہد کیا، کوئی عہد ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں عہد شکنی جو کرتے ہیں نا وہ اس کو الفاسقون یہاں معنی طے کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں 100 اور 99 میں الفاسقون جو آیا ہے اس کا مترادف لا یؤمنون آیا ہے، یعنی الفاسقون جو ہے وہ وہی ہیں جو لا یؤمنون ہیں۔ اگر ہم لا ہٹا دیں تو الفاسقون کا ضد یؤمنون ہے، یؤمنون ماننے والے، الفاسقون مسترد کرنے والے یا عہد شکنی کرنے والے۔ دوستو یہاں پر آیت 100 میں جتنی بھی ضمیریں ہیں وہ ساری کی ساری پچھلی آیت میں الفاسقون پہ جا رہے ہیں، لہذا لا یؤمنون الفاسقون کا مترادف ہے۔ مزید اسی کے تسلسل میں آیت نمبر 101 ہے 2 کی، اس میں ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ یہاں پر آپ دیکھیں ہم کی جتنی ضمیریں ہیں اور مستتر کی جو ضمیر ہے وہ ساری کی ساری لا یؤمنون اور الفاسقون پر جا رہی ہیں، لہذا ان میں سے لوگوں کو جو کتاب دی گئی ہے وہ اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ علم نہیں رکھتے، علم نہیں ہے، کتاب پیٹھ کے پیچھے پھینکے جا رہے ہیں۔ دوستو یہاں پر جاءہم یعنی جو ایمان نہیں رکھتے، جو فاسقون ہیں، جو عہد شکن ہیں، ان کے پاس رسول اللہ کے پاس سے آیا ہے اور وہ پیٹھ کے پیچھے کتاب کو پھینک رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو چیز آئی ہے ان کے پاس تو اسے ہی پیٹھ کے پیچھے پھینکیں گے نا، ظاہر ہے یہاں پر رسول جو ہے کتاب کا مترادف آ گیا ہے، جیسے عالم کے رب کو اللہ بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر رسول جو اللہ کے پاس سے ان کے پاس آیا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، لہذا کتاب اللہ رسول ان کا مترادف ہے، اور رسول اس آیت میں جو کہ فاعلی حالت میں ہے وہ کتاب اللہ کا مترادف ہے۔ لہذا دوستو یہ ہے رسول جو رسل شدہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا رسول فاعلی حالت میں معنی ہے بھیجا جانے والا، لہذا بھیجا جانے والا جو ہمارے پاس ہے وہ کتاب آئی ہے، اسی وجہ سے تو اس آیت میں مترادف لایا گیا ہے کتاب اللہ کو۔ دوسرا یہ کہ ہمارے عام دوست جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں پیغام دینے والا، چلو پیغام دینے والے ہی ہم لے لیتے ہیں مانی 1 منٹ کے لیے، تو کتاب اللہ ہی تو پیغام دے رہی ہے، اللہ کا الفاظ ہیں، اس کے الفاظ ہی پیغام دے رہے ہیں، یا کائنات میں جو اس نے علم رکھا ہے وہ دے رہا ہے، کائنات کی چیزیں بھی علم دے رہی ہیں۔ لہذا دوستو میں دوبارہ رپیٹ کر دوں، یہاں کتاب اللہ ہی اور رسول یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، رسول کا مترادف کتاب اللہ ہے اور کتاب اللہ کا مترادف رسول ہے، یعنی کہ کتاب اللہ ہی رسول ہے۔ دوستو یہاں پر بھی رسول فاعلی حالت میں جیسا کہ میں بارہا کہہ رہا ہوں، اور یہ ایک صفت ہے۔ اب میں سورہ 2 کی آیت نمبر 1 to 9 لگا رہا ہوں، یعنی رسول اصل میں کتاب ہی کا مترادف ہے۔ دوستو مروجہ ترجمہ بھی میں اس کا ساتھ لگا رہا ہوں، اور اس پر میں تھوڑی سی آپ سے بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیت کا متن بھی آپ دیکھیے گا اور ترجمے پہ بھی نوٹ کیجئے گا۔ تو
इस आयत के मुतल्लिक हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ है, जबकि आयत में इसको दुआ कहीं नहीं कहा गया है, कहीं नहीं कहा गया है, जबकि ये खबर दी जा रही है हमें। इस आयत में वब अस फेल मज़ार मरफू और यतलू मज़ार मरफू, इसके साथ साथ युअल्लिमु मज़ार मरफू और युज़क्की मज़ार मरफू के सीगे हैं, यानी हाजिर की बात हो रही या आने वाले दिनों की बात हो रही, माजी की बात हो ही नहीं रही है। और जो यतलू करेगा या दूसरे जो बताई गई हैं चीज़ें वो रसूलन है, और रसूल फाइल है उनका जिनके ऊपर वो यतलू करेगा या युज़क्की करेगा या युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा करेगा। लिहाजा दोस्तों, रसूलन पर दो जबर हैं, ये मफऊली हालत में भेजा हुआ, और इसको भेजने वाला इसका फाइल है और वो खालिक है। लिहाजा जो भेजा हुआ है ये फाइल है उनका जिनको ये तालीम देगा। लिहाजा तालीम हमें कहाँ से मिल रही है वो आपको पता ही है, वो ही भेजा हुआ है। दोस्तों, इन्होंने लिखा है, ऐ हमारे रब, और तू इनमें एक रसूल इन्हीं में से भेज दे। तर्जमा इन्होंने वब अस का किया है, जबकि इसका ये तर्जमा नहीं बनता, बल्कि भेजना मानी तो रासला फैमिली जो है उससे आते हैं, जबकि वब अस के मानी जो बनते हैं वो है नक्श करना, मुकर्रर करना, अंदर से बाहर निकालना। उसके मुतल्लिक कहा जाता है, जबकि जब आप दोस्त अल किताबिल मुबीन पढ़ते हैं तो इसके अल्फाज ज़बान के जरिए आपके अंदर से बाहर आ रहे होते हैं, रसल हो रहे होते हैं, रसूलन आ गया। लिहाजा दोस्तों, वो अल्फाज ही तो रसल होते हैं। दोस्तों, इस तर्जुमा में ये भी लिखा है, वो इन पर तेरी आयात तलावत करे। दोस्तों, ये तर्जुमा जो इन्होंने किया है अपने अकीदा की वजह से किया है, क्योंकि इनका अकीदा है कि रसूलन आदमी है, जबकि आप देखें कि आयत के मतन में लफ्ज यतलू मौजूद है, इसके मानी ये लोग तलावत कर देते हैं, जबकि जिन्होंने इसके मानी तलावत किए हैं उनको लफ्ज तलावत के मानी भी पता नहीं, तलावत को तलावत ही लिख देते हैं। ये हैं बड़े बड़े ब्लंडर, जबकि आयत में लफ्ज तलावत मौजूद ही नहीं है। इसके बरक्स सूरा 2 ही की आयत नंबर 121 यानी 121 में लफ्ज तिलावती अल किताबिल मुबीन की एक अलग से मेंशन मौजूद है, जबकि सूरा 2 की आयत नंबर 129 में यतलू एक अलग लफ्ज है, जबकि यतलू के मानी है वो सबक देता है, इसके दूसरे मानी है वो तशरीह फराहम करता है। और अल किताब के मुतल्लिक जो खालिक ने भेजी है, आप लोग खुद ही तो कहते ये अपनी तशरीह आप है, ये यतलू के मानी है। लिहाजा दोस्तों, इसकी तशरीह अल्लाह करेगा। मैं सूरा 2 की आयत नंबर 219 का फ्रेज आपसे शेयर कर रहा हूं, तो कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लाकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, जैसा कि वो अल्लाह बयान कर रहा है तुम्हारे लिए अपनी आयतों को ताकि तुम तफक्कर करते हो। दोस्तों, आयात वाज़े करना अल्लाह का काम है, आदमी का नहीं, और तफसीर भी खुद अल्लाह ही करेगा। लिहाजा जो लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की तफसीर पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ तो लिखा है कि अल्लाह अपनी आयतों को बयान करता है। क्या आपके जो बुजुर्ग हैं वो अल्लाह से ज़्यादा अच्छा बयान कर सकते हैं? उसकी आयतों को नहीं कर सकते ना, तो फिर तशरीह अल किताब से ही इसकी लें। और भी बहुत सारी आयतें, फिलहाल मैं इतना ही इस मामले में आपसे यहाँ शेयर करूँगा। दोस्तों, आयत के मरवजा तर्जुमा को देखें तो इस पर आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आप चाहो तो जवाब दे सकते हो, ज़रूर अगर जवाब दे सकते हैं तो मुझे हेल्प करें ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपसे शेयर करता चलूँ कि हमारे यहाँ लोगों के अकायद है कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम आदमी थे जो
وفات پا چکے یعنی وہ ماضی میں گزر چکے ہیں، اب وہ بطور شخص موجود نہیں ہے۔ لیکن سورہ 2 کی آیت نمبر 1 to 9 میں تمام کے تمام سیغے جیسا میں بتا چکا ہوں کہ مزار مرفوع کے ہیں۔ لہٰذا اب میں آپ سے مروجہ ترجمہ پر سوالات شیئر کروں تو ترجمہ میں نے اسکرین پر لگا دیا، آیت کا متن بھی لگا دیا، آپ ٹیلی کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو، مروجہ ترجمے کو بھی اور آیت کے متن کو بھی۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے مروجہ ترجمے پر کہ اس آیت میں مزار مرفوع کے سیغے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ حاضر میں یا آنے والے دنوں میں رسول کب بھیجا جائے گا؟ کب بھیجا جائے گا؟ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت میں جو دعا مانگی ہے ابراہیم اور اسماعیل سلام علیہ نے، وہ محمد علیہ السلام پر جا کر پوری ہو گئی۔ اگر ایسا ہے تو یہ ماضی میں ہی سلسلہ رک گیا۔ حاضر میں کیا اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے؟ کیا سمجھا جائے؟ کیونکہ حاضر میں تو اپلائی نہیں ہو سکتی، اور پھر اگر حاضر میں اپلائی نہیں ہو سکتی تو یہ سمجھا جائے کہ یہ کتاب جو ہے جس کو کہتے ہیں عالم کے لیے ہے یہ کتاب، تو حاضر میں تو اپلائی ہی نہیں ہو سکتی، تو عالم کے لیے کیسی ہوئی؟ یہ تو آیت اگر ہوئی تھی تو تاریخ آپ کی کہتی کہ 1400 سال پہلے وہ آئے، تو 1400 سال کے بعد سے آج تک یہ آیت جو منسوخ ہے، کیوں؟ پوائنٹ نمبر 2 ہے، سوال یہ بھی ہے کہ وہ آیات کہاں سے دیکھ کر پڑھے گا؟ پوائنٹ نمبر 3 ہے، سوال یہ بھی ہے جب یہ حاضر میں آئے گا تو کیا قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لے کر آئے گا؟ کیونکہ حکمہ کے متعلق ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ حدیث کی کتابیں، تو کیا 6 وہ کتابیں بھی پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے گا؟ سنائے گا کیا؟ اس پہ بھی رہنمائی کریں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ 4 نمبر پہ سوال یہ ہے کہ حاضر میں وہ رسول جو مقرر کیا ہے کہاں ہے؟ کہاں پر آیات پڑھ رہا ہے؟ مسلمان امت پر۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، یہ رب رسول کیسے مبعوث کرے گا؟ انہی میں سے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، سوال یہ ہے کہ میں خود اس رسول سے اپنے اوپر آیات پڑھوانا چاہتا ہوں اور ان سے کتاب کی تعلیم اور حکمت سیکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں اس رسول سے سیکھنے کہاں جاؤں؟ ان کا کوئی ٹھیا یا آستانہ عالیہ یا ڈھیرا یا حجرہ وغیرہ یا وہ جگہ جہاں اس رسول کے پاس جا کر اس رسول کے چرنوں میں بیٹھ کر یہ سب چیزیں ان سے میں سیکھ سکوں کہاں ہے؟ مجھے بتائیں، بڑی مہربانی آپ دوستوں کی، کیونکہ میرے لیے تو سب سے زیادہ دنیا میں خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ میں ان سے جا کے یہ ساری چیزیں سیکھوں، کیونکہ ان سے بڑا تو استاد ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔ لہٰذا دوستو، یہ کون سا رسول ہے؟ اس آیت میں ہم کی ضمیریں پچھلی آیت میں اللہ کے مسلمین کے لیے اور ذریت مسلم امہ کے لیے ہے۔ وہ سب اور ان کی ذریت بھی اور قیامت تک جو مسلمان ان کی ذریت آئے گی ان سب پر وہ آیات پڑھے گا مروجہ ترجمہ کے مطابق، کیونکہ یاتلو کے معنی پڑھنا ان لوگوں نے خود کیے ہے۔ رہنمائی کریں کہ مجھ جیسے کم علم کی کہ یہ جو آیتیں پڑھے گا مسلمان امت پر کہاں پڑھے گا، کیونکہ امت تو قیامت تک چلے گی۔ قیامت آپ یہی کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد جب اٹھنا ہے، جبکہ قیامت پر تو لیکچر بعد میں کریں گے نا، بتائیں گے قیامت کیا ہوتی ہے۔ یہاں پر میری رہنمائی کریں۔ مزید دوستو، یاتلو کے معنی سبق فراہم کرنے کے متعلق اور رسولان صفت آدمی نہیں اور یہ الکتاب ہی کی صفت ہے۔ سورہ 2 کی آیت نمبر 101، 100 اور 99 کے مطابق مزید یہ ہے کہ فیہم منہم علیہم یعلمہم اور یزکیہم میں ہم کی تمام ضمیریں پچھلی آیت میں مسلمینہ کی طرف لوٹ رہی، یعنی آج حاضر میں ہر مسلم کے لیے ایک رسولان موجود ہے جو کہ بطور صفت ہے آدمی نہیں، اور وہ سبق دے رہا ہے اور تفسیر پیش کر رہا ہے لیکن آدمی نہیں، جبکہ قرآن کے متعلق کہا گیا ہے سورہ 17 کی 9 میں کہ
इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वामु व युबश्शिरुल मुमिनीनल्लज़ीना यअलमून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। दोस्तों, इस आयत में कुरआन की सिफत युबश्शिरू है और युबश्शिरू फेल मज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए है, जबकि आम अरेबिक ग्रामर में ये सीगा आदमी के लिए होता है। ये सीगा आदमी के लिए होता है, जबकि यहाँ मुस्तिर की ज़मीर अल कुरआन की तरफ लौट रही है। यानी हाजिर में कुरआन जो है वो आगाही दे रहा है। इसका अगर मैं तर्जुमा आपसे शेयर करूं तो तर्जुमा कुछ यूं है, और ये कुरआन वो हदायत देता है जो कि क़याम है, और कुरआन वो मोमिनीन को आगाही या खुशखबरी दे रहा है। लोग जो वो असलाही अमल करते हैं इनके लिए बहुत ही आलीशान बदला है। दोस्तों, कुरआन हदायत कर रहा है और आगाह भी कर रहा है, और कुरआन ही रसूलन यानी भेजा हुआ है। दोस्तों, मैं एक और आयत लगा रहा हूं, इसमें मुबीन इसम फाइल है, मानी है वजाहत करने वाला या वाजे करने वाला। सूरा 36 की आयत नंबर 69 है। इसमें है वमा अल्लमनाहु शुअरा वमा यंबगि लह इन्नहु व इल्ला ज़िक्रुम व कुरआनुम मुबीन। और हमने अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाले को आयात से दूर करने शर अंगेजी वाला नॉलेज नहीं दिया, और ना वो शर अंगेजी वाला नॉलेज इस ड्यूटी करने वाले के लिए मुनासिब था। बेशक वो नॉलेज मगर याद दहानी वाला और वजाहत करने वाला कुरान है। दोस्तों, इस आयत के मुताबिक बयान या वजाहत करने वाला कुरान है, जबकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि आदमी वजाहत करेगा, आदमी वजाहत करेगा। मजीद एक और आयत है सूरा 27 जो कि सूरा अन-नमल है, इसकी आयत नंबर 76 है। इसमें है इन्ना हाज़ल कुरआन यकुस्सु अला बनी इसराईला अक्सरल्लज़ी हुम फीही यख्तलिफून। बेशक ये कुरआन वो बनी इसराइल पर वो किस्से बयान करता है, अक्सर जो वो इस कुरआन में इख्तलाफ करते हैं। दोस्तों, इस आयत के मुताबिक कुरआन किस्से बयान करता है उन चीज़ों में जिनमें बनी इसराइल इख्तलाफ करते हैं। यानी इख्तलाफ जो है वो कुरआन बयान करेगा तो ख़त्म होगा। यहाँ से साबित हो गया कि कुरआन बयान करता है, वजाहत करता है। लिहाजा हमारे यहाँ कहा जाता है बंदे वजाहत करेंगे। जी भाई, कुरआन वजाहत करेगा बंदे को कि ये लिखा है मेरे अंदर। लिहाजा दोस्तों, ऊपर पेश करदा आयात में अल कुरआन किस्सा गोई और हदायत और आगाही या खुशखबरी दे रहा है, तो ये रसूलन यानी भेजा जाने वाला ही यतलू करेगा, और भेजा जाने वाला जो यतलू यानी वो सबक देगा वो सूरा 2 की आयत नंबर 1 to 8 में मौजूद मुस्लिमीना में हर वक्त देगा, और रसूल मौजूद होगा इन्हीं के अंदर, इन्हीं में से। आयत में हाजिर के सीगे हैं या और यूं कहूँगा कि मज़ारे मरफू के सीगे हैं। लिहाजा आयत का तर्जुमा करते हैं तो तर्जुमा कुछ यूं बनेगा, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। हमारी नशोनमा करने वाले तू भेजे हुए पैगाम को इन तमाम मुस्लिमीन में, इन्हीं तमाम मुस्लिमीन में से मुकर्रर कर दे, या इस भेजे हुए को इन्हीं के अंदर से बाहर निकाल। दोस्तों, ये रसूलन जो ये भेजा हुआ है और भेजी हुई किताब है, ये जब हम ये पढ़ रहे होते हैं तो ये हमारी ज़ुबान के थ्रू हमारे अंदर से बाहर निकल रहा होता है। दूसरा ये है कि ये हमारे मुस्लिमीन में से मुकर्रर होता है, यानी जो सलामती देने वाले उनमें से मुकर्रर कैसे होता है, जब आप पढ़ते हैं इस भेजे हुए को तो इसमें जो लिखा है वो आपके अंदर इंस्टॉल होता है, आपके अंदर इंस्टॉल होता है। क्या है वो मुकर्रर होता रहता है आपके अंदर, आपकी बॉडी को फिर जो पैगाम होता है उसके मुताबिक चलाता है। लिहाजा ये कहाँ मुकर्रर होता है ये आगे चलकर मैं आपसे शेयर करता हूँ। मजीद इस भेजे जाने वाले ने क्या करना है वो बताया गया है, यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। वो भेजा हुआ पैगाम
तमाम मुस्लिमीन पर तेरी आयतों का सबक दे रहा है और इन मुस्लिमीन को तहरीर की और फ़लसफ़ा की जानकारी देता है और इन सब मुस्लिमीन की नोक पलक संवारता है वो। दोस्तों, युज़क्कीहिम, हिम की जितनी भी ज़मीरें हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पिछली आयत में, मुस्लिमीन की तरफ लौट रही हैं और मुस्लिमीन आज भी मौजूद हैं और आज जो भी मुस्लिमीन हैं इनमें, इन्हीं में से रसूल मुकर्रर होगा, किसी दूसरे में से थोड़ी होगा। मसलन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अरब में कुफर और शिरक आम था, फिर वहाँ रसूल आया, लेकिन यहाँ पे वो रसूल है जो सिर्फ मुस्लिमीन में बास होगा। यहाँ वो रसूल है ही नहीं जो मुशरिकीन में या अरब के काफरों में या अरबियों में मबूस होगा। यहाँ अरबियों का लिखा हुआ ही नहीं है और ना ये लिखा है कि मुशरिकीन में, मुनाफिकीन में ये मबूस होगा। सिर्फ मुस्लिमीन का लिखा है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उनमें ये मबूस होगा, औरतों में से भी होगा। लिहाजा दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और आपसे शेयर करता चलूँ कि यहाँ हम की ज़मीर मुस्लिमीन की तरफ लौट रही जो ज़रूरियत हैं और उम्मत मुस्लिमा, इसमें मुस्लिमीन में औरतें भी आएंगी और मर्द भी आएंगे और औरतों में से भी रसूलन वबअस होगा। रसूलन औरतों में से भी वबअस होगा, लेकिन हमारे यहाँ उनका पत्ता ही साफ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तारीख में लिखा और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो तफसीर में, उन्होंने कहा औरत तो बन ही नहीं सकती। यहाँ 1 to 9 और 1 to 8 में मुझे औरतें अलग करके दिखाए कोई, दुनिया में मेरा चैलेंज है, आ जाए मुस्लिमीन और उम्मत मुस्लिमा में से औरतें अलग करके मुझे दिखा दे। तो यहाँ हम की ज़मीरें उनके लिए है, उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिमीन के लिए। तो औरतों में भी, औरतों में से ही रसूलन जो है वो मुकर्रर या उनके अंदर से बाहर आएगा। तो हम जब अलकिताब पढ़ते हैं तो हमारी ज़ुबान के थ्रू अलकिताब के अल्फाज ही बाहर आते हैं, वो क्या है, भेजे हुए हैं। दोस्तों, ऊपर पेश करदा जो आयतों के मुताबिक कुरान बयान कर रहा है, कुरान हदायत दे रहा है, कुरान आगाही दे रहा है और कुरान बयान करने वाला भी है। लिहाजा इस आयत में कुरान ही यतलू यानी जो भेजा जाने वाला है वो सबक दे रहा है और नोक पलक भी अल मुस्लिमीन यानी उम्मत मुस्लिमा की संवार रहे हैं और फलसफा और तहरीर की जो जानकारी है, तहरीर है ना अल्फाज, उनकी जानकारी उनके अंदर ही छुपी वो दे रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, एक बात और यहाँ मुस्लिमीन के लिए है, यहाँ जो रसूल है मुकर्रर हो रहा वो मुस्लिमीन उम्मत मुस्लिमा के लिए, और मोहम्मद सलामुन अलैहि जिनको तारीख से मंसूब किया वो खुद मुस्लिमीन है, तो उनके लिए भी ये रसूलन उन्हीं में से आएगा। यहाँ कहीं नहीं लिखा है अरबों में से एक रसूल मुकर्रर होगा, कहाँ लिखा है? यहाँ मुस्लिमीन लिखा है और मुस्लिमीन आज भी मौजूद है, उनमें, उन्हीं में से आएगा। मसलन आप में से अगर रसूल आएगा तो वो अल्फाज होंगे जो आप अदा कर रहे होंगे, अल किताबिल मुबीन के या कायनात से जो खालिक का खैर वाला इल्म है वो है। लिहाजा दोस्तों, मजीद आयत का आखिरी फ्रेज है, उसमें है इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, हकीकतन तू ही खूब गलबा देने वाला, खूब फलसफा देने वाला है। लिहाजा दोस्तों, ये एक रसूलन हर मुस्लिम में मुकर्रर होगा। अगर आप कहते हो कि नूह से मोहम्मद तक तमाम करैक्टर आदमी थे और मुस्लिम थे, तो इनमें कौन सा रसूल मबऊस हुआ था उसकी मुझे रहनुमाई कर दे। जबकि इस आयत के मुताबिक तमाम मुस्लिमीन में इन्हीं में से एक रसूल मुकर्रर होना, ये बात मैं बारहा रिपीट किए जा रहा हूँ। जबकि यहाँ रसूलन को आदमी बना देते हैं। अगर रसूलन को आदमी मान लिया जाए तो बताएं तमाम मुस्लिमीन में से, हर मुस्लिमीन में इसी में से कैसे रसूल मुकर्रर होगा? इस सवाल का जवाब दे दे। जबकि रसूलन हर मुस्लिमीन में से इसके अंदर ही से मुकर्रर होना है। कैसे मुकर्रर होना है वो आयत में दूसरी एक लगा रहा हूँ, सूरा 3 है, इसकी 164 इसमें है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, बिलाशुबा तहकीक अल्लाह ने
مومنین پر احسان کیا. دوستو کیا احسان کیا؟ وہ آیت کے اگلے فریز میں بتایا گیا یہ کہہ کر کے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جس لمحے بھی اللہ نے مومنین کے اندر ایک بھیجا ہوا پیغام مقرر کر دیا یا مومنین کے اندر بھیجا ہوا پیغام باہر نکالا ان کی نفسیات میں سے، یعنی نفسیات کے اندر پیغام مقرر کیا ہے یا جو پیغام نفس میں انسٹال کیا تھا وہ دوستو وہ بھیجا ہوا پیغام سب مومنین کو اللہ کی آیتوں کا سبق دے رہا ہے اور سبق مومنین کی نوک پلک سنوار رہا ہے. مزید آیت کے اگلے فریز میں ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ بھیجا ہوا سب مومنین کو اللہ کی آیتوں کا سبق دے رہا ہے اور وہ سب مومنین کی نوک پلک سنوار رہا ہے اور سب مومنین کو اس بھیجے جانے والے پیغام ہی کی تحریر کی فلسفہ اور جانکاری دے رہا ہے. دوستو اب آپ دیکھ لیں جتنے بھی مومنین ہیں ان میں جو ہے رسول مقرر کیا ہے ان کے نفس سے، نفس جو ہے آپ کا اس میں سے رسول مقرر ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی وہ بھیجا ہوا پیغام سب مومنین کو اللہ کی آیتوں کا سبق دے رہا ہے اور وہ سب مومنین کی نوک پلک سنوار رہا ہے، یعنی ان میں جو کمیاں کوتاہیاں دور کر رہا ہے اور سب مومنین کو اس بھیجے جانے والے پیغام ہی تحریر کی اور فلسفہ جانکاری دے رہا ہے. دوستو یہ جب تک اس نے یہ سب چیزیں نہیں دی تھی تو مومنین کیا تھے وہ بتایا گیا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور وہ اس سے پہلے یعنی اس بھیجے جانے والے سے پہلے یقیناً بہک جانے والی وضاحت کرنے والے تھے، یعنی ایسی وضاحت کر رہے تھے جس سے بہک جاتے تھے لوگ. آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو بہکا کے بیٹھے ہوئے انہی آیتوں کو لے کر لوگوں کو بہکا کے بیٹھے ہوئے. لہذا دوستو ہر مومن کے نفس میں اللہ کا بھیجا جانے والا ہی مقرر ہوگا. جب اس کو پڑھا جائے گا تو اس آیت میں اس جو ہے یہ ہنگامی حالت کا قرینہ ہے، یہ کسی بھی وقت اپلائی ہو جاتا ہے. لہذا جب یہ اپلائی ہوگا تو ظاہر ہے نفس کے اندر ہی وہ رہے گا تو نفس میں ہی یہ مقرر ہوگا. ویسے بھی اگر کہا جاتا ہے رسول جن کو آدمی بنا دیا گیا یہ مومن تھے تو سوال یہ آخری سامنے آتا ہے رسول آدمی میں کون سا رسول جو ہے اس کے نفس میں مقرر کیا؟ تو بندہ تو نہیں ہو سکتا نا جو نفس میں مقرر کیا. لہٰذا جو الکتاب کا سبق ہے وہ بھیجا جاتا ہے ہماری کھوپڑیوں کے اندر، نفس کے اندر. لہٰذا دوستو یہ ہمارا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ رسولاً جو ہے یہ صفت ہے اور یہ صفت میں دوبارہ سے آپ دوستوں سے شیئر کر دوں کہ سورہ 2 کی آیت نمبر 1 to 9 میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ ہم کی ضمیر پچھلی آیت میں امت مسلمہ اور مسلمین پر لوٹ رہی ہیں، یعنی کہ مسلمین جو ہیں ان میں انہی میں سے رسول آئے گا اور مسلمین میں عورتیں بھی شامل ہیں. اگر رسول کوئی آدمی مقرر کرنا ہے، اگر آپ رسولان کو آدمی کہتے ہیں تو عورت کو بھی مقرر کریں بھائی. جبکہ یہاں رسولان بھیجا ہوا اور بھیجا ہوا جو ہے وہ کتاب ہے، کتاب مقرر ہوتی ہے ہر مسلمین میں اور کتاب ہی سبق دے رہی، کتاب ہی نوک پلک سنواری، کتاب سے ہی فلسفہ لے رہے ہیں، کتاب سے ہی جو ہے وہ تزکیہ ہو رہا ہے. لہٰذا کتاب جب تک جانکاری نہیں تھی تو وضاحت جو کر رہے تھے آپ کے جیسے اور میرے جیسے وہ بہکانے والی وضاحت کر رہے تھے. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. دوبارہ کہہ رہا ہوں کوئی سوال ہے تو ضرور کریں کامنٹ میں آ کر. اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.